غوث اعظم فرماتے ہیں عبد القادر المشہور اسمی. غوث اعظم فرماتے ہیں میرے پاس اتنا علم ہے، میرے پاس اتنا علم ہے، میں بغداد میں بیٹھ کے پوری کائنات کا مشاہدہ کر رہا ہوں. نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلت علی حکم التسالی. غوث اعظم فرماون میں چھ تیوتا علم، میں چھ تیسا معرفت ربندیز مگر کوچا بغداد اسمل دیئے چھوب یہ بڑی مجمع ستس اس ہتھیلی کے اندر ایک رئی کا دانہ میں جس طرح میں دیکھتا ہوں اسی طرح پوری کائنات کو میں دیکھتا رہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا میرے علم کا یہ مقام ہے، اگر میں مردے پر اپنے سینے کا راز ڈالوں گا لقاما، وہ مردہ بھی کھڑا ہو جائے گا. واہ واہ ماشاءاللہ. وَلَوْ أَلْقَيْتُ السِّرِّ فَوْقَ مَيْتٍ، اگر میں سینے کا راز مردے پہ ڈالوں گا لقاما، وہ بھی کھڑا ہو جائے گا. اور فرماتے ہیں اگر میں اپنا سینے کا راز پہاڑوں پر ڈالوں گا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. بڑی باتیں کی غوث پاک نے قصیدہ میں، لیکن میں نے عرض کیا ہے غوث اعظم یہ ملا کہاں سے، یہ کمال کہاں سے ملا، یہ علم کہاں سے ملی، یہ معرفت کہاں سے ملی، یہ بلندیاں کہاں سے ملی. تو سنیے ان کی زبانی. فرماتے ہیں عبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمال. نعرہ رسالت علامہ عبدالرشید داؤدی صاحب قبلہ آل جموں کشمیر تحریک صوت الاولیاء. نعرہ تکبیر. عبد القادر المشہور اسمی غوث اعظم فرماون میں چھو مشہور ناو عبد قادر سبحان اگر وجدی صاحب العین الکمالی فرماون میں چھو پانون کہیں وجدی صاحب العین الکمالی، یہ سب میرے جد کا کمال ہے. غوث پاک اس کو جد محمد رسول اللہ. غوث پاک کس کی اولاد سے؟ رسول اللہ کی اولاد سے ہیں. تو کہتے ہیں مجھے جو فیضان ملتا ہے یہ رسول اللہ کے در کی خیرات ہے. تو مجھے کہنے دو اس در کے، کیا بات ہے، اس در کے نبی کے در کے، اس در کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی. جو نبی کے در کے گدا بنتے ہیں پھر ان کے دروازوں کے گدا دنیا کے بادشاہ بن جاتے ہیں. اگر کہنی نسبت محمد رسول اللہ، اس در کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے، بولیے سبحان اللہ محمد کے ساتھ. کیا بات. صحابہ نبی کے محتاج، بے شک چار یاران باسبہ نبی کے محتاج. آپ بولیے سب صحابہ نبی کے، تابعین نبی کے، اولیاء نبی کے، غوث اعظم نبی کے، خواجہ اجمیری، حضرت امیر کبیر، حضرت شیخ العالم، بولیے یہ سب نبی کے محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک. غوث اعظم درس دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. کیا پڑھا رہے ہیں. ان کے درس میں ایک شخص آیا کرتا تھا، روز ان کا مرید تھا، خلیفہ یہ مرید بھی تھا، طالب بھی تھے، شاگرد بھی تھے. اور اس زمانے علامہ ابن جوزی بہت بڑے عالم مانے جاتے تھے. علامہ ابن جوزی وہ نہیں مانتے تھے یہ صوفی ووفی وغیرہ. اور ان کا دوست تھا جو غوث پاک کی مجلس میں آتے تھے. ایک دن گیا اس کے پاس، دنیا سوال آزید میں انس پیرس نہیں بیعت درسس میں. کیا بات. دسگر سبین مریدن وون پنی سمیس دوست علامہ ابن جوزی آزید میں انس پیرس درسس میں. بسے نمان ایک دن تو آؤ نا، کیا ہوگا آنے سے کیا ہوگا.
دیکھو تو سنو تو صحیح، مجھے بہت پتا ہے کیا پڑھنا ہے. انہوں نے بولا آؤ تو صحیح. غوث پاکن لوگ آیتس کرن تفسیر. کیا بات. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ لوگ آیتس کیا کرن تفسیر وضاحت شرح. امیل اخ تفسیر کور یس لگا طور سون مرید یہ وچھان امس پنس ساتھی ابن جوزیس کن امس کرن اشارہ کیسا لگ رہا ہے انا ادری میں پتہ یہ کیا یعنی یہ دستگیر صاحبن تفسیر کور میں یہ سب پہلے ہی جانتا ہوں. دستگیر صاحبن کور اتھ آیتس میں دویم تفسیر. کیا بات. یہ لگاتار مرید یہ امس بے وچھان کیا شبہ انا ادری مجھے پتہ ہے دویم. غوث پاکن کور تریم ژورم پونژم شیم ستم ٲٹھم تفسیر ایک سے آیت. سبحان اللہ. ایک سے مجلس من یہ امس بے دِوان اشارہ یہ گۄڈنِکے دۄہ آو ابن جوزی دپس کیا چھُ باسان انا ادری مےٚ چھُ سورُے پتہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تُہۍ چھِو عالم کمہِ آیہِ چھُ اوسمُت. غوث پاکن کٔرۍ 13 تفسیر. سبحان اللہ. ایک سے آیت ایک ہی آیت کی کتنی تفسیریں بیان فرمائی. کچھ وچھن امس بے دِوان نظر کیا لگ رہا ہے انا ادری. غوث پاکن مرید تہ گو حیرانی دپن اللہ یہ بڑی پایُک عالم امس چھ ساری تفسیر پتہ تو لہذا میں کیا کرنے ہونی یور. اللہ اب ہو گئے غوث پاک شروع. سبحان اللہ. اب ہو گئے اب 14. کیا بات. یتھی شاہ جیلان لوگ 14 تفسیر کرن کچم ابن جوزی وہ تھوڑی بیٹھ پڑے کچھ دیوان اشارہ کیا دے رک ابھی نئی بات آ رہی ہے. سبحان اللہ. کچ کرن ہوتا ہے بیان. اب کتنا جب 14واں شروع ہو گیا تو ابن جوزی کے بھی ہوش اڑنے لگے. کیا بات. وہ بھی اپنے آپ کو سنبھالنے لگے. بڑی دلچسپی کے ساتھ اب سننے لگا. ابھی سلہرا رہا تھا مجھے یہ بھی پتا یہ بھی پتا یہ بھی پتا یہ بھی پتا 13ویں تفسیر تک کا یہ بھی پتا. اب 14ویں کے بعد کی دنیا بڑھ گئی آگے. غوث اعظم کا علم آگے بڑھتا گیا. 14ویں تفسیر 15ویں 20ویں 21ویں 30ویں شاہ جیلان کے ایکسی مجلس میں آیتس سچی تفسیر غوث پاک کرنے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. علامہ عبدالرشید داؤدی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. اللہ کہتا 40 تفسیریں کی. ابن جوزی کھڑے ہو گئے بس میں نے تیرے پیر کو مان لیا. ہائے ہائے ہائے. کیا بات ہے. واہ. میں نے تیرے پیر کو مان لیا. مان لیا. واہ. مگر غوث اعظم دفن یہ میرے نبی کی خیرات ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہا ہے نا بات میری. جی جی. جو حضور کو ان پڑھ کہہ رہا ہوگا اللہ کرے اس تک بات پہنچے. سمجھے غوث اعظم نبی کے غلاموں کا شاگرد ہے. صحابی نہیں ہے. اونچا ذرا پیار سے سبحان اللہ. غوث اعظم صحابی نہیں ہے. اہل بیت یعنی وہ جو رسول اللہ کے زمانے کے اہل بیت آل رسول تو ضرور ہے لیکن صحابی نہیں ہے. تابعی نہیں ہے. تبع تابعی بھی نہیں ہے. تبع تابعی بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں لگ بھگ 500 سال کے بعد غوث اعظم پیدا ہو گئے. یہ غلام کا عالم ہے. مختار کا عالم ہے. جب ان کے گدھا. واہ. سبحان اللہ. اس در کے گدھا پر جو نبی کے در کے گدھا اس در کے گدھا دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی. کیا بات ہے. اللہ اللہ غوث اعظم کیا چیونا حضرت سبحان اللہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اور کوشر نات خان جدوان وسیلہ ہتبوا سی غوث اعظم. وسیلہ ہتبوا سی غوث اعظم. شاہ بغداد شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
گدا غوث اعظم چھا محتاج نبی اس بولیے بولیے محتاج چھا کن جواب دیو دستگیر صاحب عبدالقادر جیلانی غوث اعظم چھا نبی سن محتاج کن گئن اللہ اللہ محتاج کا جب یہ اچھا بولیے محتاج کا جب یہ مختار